ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں ایک دفعہ پھر ورکرز پر اے ٹی ایمز جو ہیں وہ بازی لے گئے ہیں. یہ سینٹ انتخابات میں جو ٹکٹس کی تقسیم ہوئی ہے یہ اتنی ہلچل اس پہ کیوں مچی ہے اور اختلافات کیوں سر اٹھا رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی ہے، یعنی اس طرح اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بڑی ان یوزول چیزیں ہو گئی ہیں. کوئی ہسٹری کو تو اٹھا کے دیکھ لینا. ڈاکٹر صاحب پارٹی کا ویژن تو دیکھیں نا، خان صاحب کیا کہتے تھے اور کر کیا رہے ہیں. یہ تو جو آپ باتیں کر رہی ہیں نا یہ کتابوں میں ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی جو آپ بات کر رہی ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتیں پولیٹیکل مشین نہیں ہیں. اگر پولیٹیکل مشین ہو تب ورکر کی قدر ہوگی. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پراپرٹی ہیں لیڈرشپ کی، لہٰذا لیڈرشپ بڑے لوگوں سے وعدہ کرتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ لیڈر کو جا کے ملے ہیں جو میں بڑی پارٹیوں کی باتیں تینوں کی باتیں کر رہا ہوں، جو ہے ان کو آپ ملیں، وہ آپ سے بڑے اچھے ملیں گے اگر انہوں نے لفٹ کرانی ہے آپ کو، اور وعدے بھی کر دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی فیصلے کسی اور کنسیڈریشنز پہ ہوتے ہیں جس میں فائنینشیل فیکٹر بھی ہوتا ہے. دیکھیے پارٹیز کے پاس اپنے فنڈز نہیں ہوتے، پارٹیز چلتی ہیں پیسے کے بغیر چلتی نہیں ہیں. لہٰذا جو فائنینشلی سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہماری سیاست میں ایک ایڈوانٹیج حاصل رہا ہے، اور وہ پولیٹیکل مشین کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. جہاں تک ورکرز کا تعلق ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ورکرز نے شور مچایا پارٹی کے لیے، اپنے کارکردگی کو بتایا، واقعی ورکرز سیکریفائس کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا ریوارڈ نہیں ملتا. اور یہ ایک خاص پیٹرن ہے ہمارے ہاں نظر آتا ہے آپ کو اس قسم کا، کیونکہ جب پارٹیاں اسٹیبلش ہو جائیں اور ان کو پیسے والے لوگ ملنے شروع ہو جائیں تو پھر بیچارہ غریب ورکر کو ٹکٹ نہیں مل سکتا. اس لیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ایسی پارٹیاں پھر تبدیلی کیسے لائیں گے؟ اگر آپ تبدیلی کا نعرہ لگا کر آ رہے ہیں تو پھر تبدیلی کا نعرہ کس پارٹی نے نہیں لگایا؟ پاکستان کے اندر آپ کو 3 بڑی پارٹیاں لیں، سب نے حکومت کی ہے، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی پی، سب نے حکومت کی ہے. بتائیں نا کہ عوام کے لیے کیا ہوا ہے. یہ جو ہے آج کل جو حشر ہوا ہے عوام کا، یہ پارٹیاں، میں نے آپ سے کہا ہے یہ پارٹیاں عوام کو صرف استعمال کرتی ہیں موبلائزیشن کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے، ہنگامہ کرنے کے لیے. لیکن جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو چینی کے مالکان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں. میں اور آپ جو خریدتے ہیں بازار میں ان کے حق میں نہیں ہوتے فیصلے. جب فیصلے ہوتے ہیں تو بڑے لوگوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، صاحبان اختیار و اقتدار کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں آپ کو فائدہ کس سے ہوگا؟ آپ کو فائدہ بیوروکریسی سے ہوگا، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا، اسی قسم کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے. تو لہٰذا پاکستان کی پالیٹکس جو ہے نا جمہوریت کی پالیٹکس ہے. جمہوریت اس وقت تک یوزفل ہے جب آپ پاور میں ہیں، کیونکہ جب آپ پاور میں ہیں تو آپ کہتے ہیں اصول ہونا چاہیے، قاعدے ہونے چاہیے. اسمبلی میں شور کیوں مچاتے ہیں آپ؟ اسمبلی میں امن و آشتی ہونی چاہیے، پرائم منسٹر کی تقریر سننی چاہیے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپنے مخالف پارٹی کے پرائم منسٹر کو آپ بولنے نہیں دیتے. یہ کام تینوں پارٹیوں نے کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر، آپ سب ریکارڈ پہ ٹھیک ہے. تو اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ صرف مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، چاہے برابر وہ ہے. مفاد اپنی پارٹی کا ہو یا پھر کسی بھی سطح کا ہو. اس کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اس پر کس حد تک عمل ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اس معاہدے سے ایوان کا ماحول بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیے چلیے اچھی بات ہے کہ ریکنسیلیشن ہوئی ہے، اور اسمبلی کے معاملات کو اسی طرح میوچل ایڈجسٹمنٹ سے طے کرنا چاہیے. لیکن ایک اور جو دلچسپ بات آپ کو یہاں آج نظر آتی ہے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کے پی کا کہ 6 اور 5 کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو وہاں ریکنسیلیشن دیکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ وقتی ہے. اور ادھر پنجاب میں بھی، یہاں پنجاب میں بھی یہ جو ہے ریکنسیلیشن دیکھ رہے ہیں. یہ اچھی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی بڑا اشارہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، بڑا اشارہ تو ابھی لگتا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو یہ لوگ چل رہے ہیں اپنے کاروبار کے اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے 5 اگست کے احتجاج کو پھر مشکوک نظروں سے دیکھا نہیں. جائے؟ دیکھیں 5 اگست کا احتجاج تو ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ 5 اگست کو ورکرز جو پی ٹی آئی کے جو لوائلسٹ ہیں وہ تو باہر آئیں گے، لیکن کوئی سسٹینڈ ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا، یعنی ایک سلسلہ نہیں شروع ہو سکتا وہاں سے. 5 کو ڈیفینیٹلی
کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ جو ہے پی ٹی آئی والے مختلف جگہوں پہ کریں گے، لیکن ایک جو ہوتا ہے نا سسٹینڈ ایجیٹیشن، جس سے کہ آپ حکومت کے لیے درد سر بن جائیں یا حکومت کو اپنے مستقبل کے بارے میں خطرہ پیدا ہو جائے، وہ نہیں ہے۔ حکومت کو اگر کبھی خطرہ پیدا ہوگا تو وہ نیچے سے نہیں ہوگا، اوپر سے ہوگا، اس لیے کہ اوپر سے ہی اس کو سنبھالا ہوا ہے اس حکومت کو، تو اس لیے وہ ابھی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ 5 کو صرف ایک سنگل ڈے افیئر ہو سکتا ہے، سب اوپر سے ملک کے اندر یا اس سے بھی اوپر؟ نہیں، اس میں جو ہے نا پاکستان کے اندر تو ملک کے اندر ہی ہوتا ہے، باہر سے جو ہے نا وہ تو آپ کے کان کھینچے جاتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ بند کر دی جاتی ہے۔ اب تو آئی ایم ایف مہربان ہے، ورلڈ بینک مہربان ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو پیسے دینے کو تیار ہے، تو اس لیے جو خطرہ ہوتا ہے وہ ملک کے اندر سے ہوتا ہے، اور جو نیچے سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس سے صرف ہمارے سیاسی نظام کا جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔